शबिया साहिबा, जी सर। पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। अच्छा सर। जी सर। जी। सॉरी, लुकमान। الدرس السابع. لقمان. قدوما مباركا يا أستاذ. ويلكم to you أستاذ. متى رجعت من السفر؟ کب لوٹے آپ سفر سے؟ المدرس. جزاک اللہ احسن الجزاء. اللہ جزا دے بہترین جزا. رجعت بارحة. میں لوٹا ہوں لاسٹ نائٹ. یا عدنان. یا عدنان اغلق الباب اغلاقا. بند کرو دروازہ بند کرنا. اچھی طرح. وخفف. اچھی طرح سوری. اچھی طرح. وخفف سرعة المروحات. اور کم کرو اسپیڈ پنکھے کی. اچھا دیکھیے گا، لیسن نمبر 7 میں جن چیزوں پہ آپ کو نگاہ زیادہ تیز رکھنی ہے، زیادہ جما کے رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اس لیسن میں خاص طور سے مفعول مطلق کے بارے میں آپ کو اس کی پریکٹس کروا رہے ہیں، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. واٹ از جی مفعول مطلق، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی زور دیتے ہیں جب اس پہ. مصدر. ٹھیک ہے، مصدر آتا ہے verb کے بعد، اس پہ زور دینے کے. اس سلسلے میں دو تین باتیں یاد رکھیے گا. ایک بات تو یہ کہ جو مفعول مطلق ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ مفعول کے 5 قسم ہیں، ان میں سے ایک قسم مفعول مطلق ہے. دوسری قسم ایک ایک سب بتائیے، سبھی صاحب ایک قسم آپ بتائیے مفعول مطلق کے علاوہ کوئی مفعول. اچھا مفعول بھی. بھی. سنا صاحب آپ ایک بتائیے. مفعول فیہ. مفعول فی. یس رابعہ صاحب آپ ایک بتائیے. مفعول اجل ہی. مفعول لی اجلی، ٹھیک ہے. اور شیخ صاحب آپ بتائیے. ایک رہ گیا. شیخ صاحب، شیخ صاحب ابھی بھی آپ سفر میں ہی ہیں ابھی؟ اچھا، چلیے ٹھیک ہے. تو مفعول معہو ایک ہم نے پڑھا تھا جو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بھی تھا سمجھنا. تو مفعول معہو رہ گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ قسمیں ہیں مفعول کی. اچھا، میں مفعول مطلق کے بارے میں بات کر رہا تھا. مفعول مطلق کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ایک وجہ تو ہم نے یہ پڑھی کہ مفعول مطلق لایا جاتا ہے تاکید کے لیے. ایک اور مقصد ہے مفعول مطلق کا قسم بتانے کے لیے. ایک طرح سے مارا، اس طرح سے مارا، طرح بتانے کے لیے آتا ہے. ایک تیسرا وجہ مفعول مطلق لانے کی تعداد بتانا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار، ٹھیک ہے نا. جیسے میں بولوں کہ لعبت لعبتین، ٹھیک ہے نا، میں نے لعبین، میں نے 2 مرتبہ کھیلا یا 2 کھیل کھیلا، تو تعداد بتانے کے لیے بھی آتا ہے. اور ایک بات اور اس میں یہ کہ یہ آگے آئے گی بات، میں صرف آپ کے ذہن میں اس لیے ڈال رہا ہوں کہ عبارت پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو آپ ذرا غور کریں، جن چیزوں کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مفعول میں سے ہے، منصوب ہوتا ہے، اور کس کس مقصد کے لیے آتا ہے. 3 مقصد میں نے بتایا. اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے مفعول مطلق کے فعل کو ہم حذف کر دیتے ہیں، جیسے یہاں قدوما مبارکن. اب اصل میں کیا ترجمہ ہوگا، پورا عبارت کیا بنے گی، پورا لکھنا چاہیں تو قدمت قدوما مبارکن، آپ کا آنا مبارک ہو، ٹھیک ہے، آپ آئے مبارک کے، آپ کا آنا، آپ کی آوری آمد جو ہے مبارک ہو. اور بغیر مفعول کبھی کبھار اس کا فعل حذف کر دیا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح مفعول مطلق جو ہے یہ آپ کا ہمیشہ سیم ورب سے ہو ضروری نہیں ہے. کبھی کسی ایسے ورب سے بھی ہو سکتا ہے جو اسی سے ملتا جلتا ورب ہو، یا کچھ اسپیسیفک ورب آئیں گے جو مفعول، یعنی ہمیشہ نہیں ہے کہ اگر ضربہ فعل ہے تو ضربن ہی آئے گا، کچھ اور بھی آ سکتا ہے. یعنی مفعول مطلق کی اکثر بیشتر ایسی ہوگا کہ اسی فعل سے کوئی ورب آ رہا ہوگا، لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کے سے آئے گا. بھی آئے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کی طرف تذکرہ کروں گا اور میں اشارہ کروں گا، ٹھیک ہے نا. چلیے ٹھیک ہے، رابع صاحب آگے چلیں. عدنان اخفف هذا التخفیف. کیا میں اسے بند کر دوں، اس سے بھی زیادہ کم کر دوں؟ ہاں، کم کر دوں. کیا میں اتنا کم جی کر دوں؟ جی، ہے کیا نا. میں اتنا کم اب کر آپ سمجھیے گا یہ دوں؟ جی. تخفیف کیا ہے، یہ مصدر. مصدر. مفعول مطلق مصدر نہیں، مصدر بھی ہے لیکن یہاں پہ جی مفعول وہی مطلق ہے. مفعول مطلب. جی اور جی. یہ جو ہے منصوب اسی لیے ہے. اور یہاں پہ جس مقصد کے لیے مفعول مطلق آیا کوئی بتا پائے گا کس مقصد کے لیے؟ نوع بتانے کے لیے، قسم بتانے کے لیے، طرح بتانے کے لیے، جس کو میں طرح بولا ہے. کیا اتنا کر دوں میں، اتنا کافی ہے؟
ठीक है ना, यहाँ ताकीद के लिए नहीं आया है, यहाँ ये नहीं है कि मैं अच्छी तरह बंद कर दूं, अच्छी तरह कम कर दूं, मेरा 2 मिनट। ठीक है ना। तो यहाँ पे जी। ये आया है तरह बताने, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया ताकि ये जब आता रहेगा तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा। इगलाकन जो था ये ताकीद के लिए था, अच्छी तरह बंद कर दूं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो तखफीफ है ये आपका किस्म 9 तरह टाइप बताने के लिए। चलिए अल मुदर्रिस, ला नहीं, लक़द खफ़फ़तहा, तुम नहीं तुम बंद करो, कुल्लत तखफीफ, पूरी तरीके से। ये खफफ्ता ऑर्डर है, जी, खफफ्ता ऑर्डर है ये। तुमने बंद कर दिया, हाँ तुम कम कर दिया, तुमने कम कर दिया, तुमने कम कर दिया, बहुत ज्यादा पूरी कम कर तरीके। दिया, ठीक है ना। अब ये कुल्लत तखफीफ भी क्या है, ये भी मफूल मुतलक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुल्ला पे जबर जो आया है मफूल मुतलक होने की वजह से आया है, यानी ये उसकी मिसाल है कि हमेशा सेम वर्ब से नहीं होगा, कभी उसके अलावा वर्ब से भी हो सकता है और उसके साथ कुछ मिल करके भी आ सकता है, यहाँ मिल करके आया है। तो कुल्ला हालत नसब में है और मफूल मुतलक होने की वजह से, हालांकि कुल्ला का ताल्लुक खफफा के वर्ब से नहीं है, लेकिन तखफीफ मुदाफिले होकर के साथ में आ रहा है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, बाउंस तो नहीं जा रही बातें, सना आ साहिबा, रहा है बाउंस सर। बाउंस तो नहीं जा रही सना अल्लाह साहिबा? अच्छे से बता दीजिएगा हाँ सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। कुल ये ऊपर समझा कि हाजा तखफीफ। अब हाँ सर, ये वाला समझ में आ गया है, लेकिन यहाँ पे कुल्ला मतलब जैसे मैंने यहाँ पे मैंने बताया कि खफाफा का तखफीफ। हाँ खफाफा का तखफीफ है, लेकिन तखफीफ देखिए किस हालत में है, हाँ, जर में। जर में। अगर ये मफूल होता, सिर्फ यही मफूल होता तो हालत नसब में होता, यानी कि जब मफूल है, मफूल मुतलक जो है ये दोनों मिलकर के है, कुल्लत तखफीफ, कुल्लत तखफीफ। लेकिन कुल्ला जो हालत नसब में है मफूल होने की वजह से, वो खफाफा के वर्ब से नहीं है। मैंने बताया कि अक्सर ऐसा होगा कि जो मफूल मुतलक होगा वो उसी फेल से आ रहा होगा, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है, कुल्लू बादू इस तरह के अल्फाज ऐसे हैं जो मफूल मुतलक बनेंगे लेकिन डायरेक्टली उस वर्ब से नहीं होंगे। हाँ उस वर्ब के मजदर के साथ मिलकर के आ रहे होंगे, लेकिन वो खुद उस वर्ब से नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मफूल मुतलक माने जाएंगे और हालत नसब में होंगे। तो कुल्ला उसी की मिसाल में से है। इसकी मिसाल में से कि कभी वर्ब के अलावा से भी मफूल मुतलक आ सकता है किसी और के साथ मिलकर के। चलिए रबी सर। अरदतु, मैं चाहता हूँ, अन तुखफ्फिफहा, कि तुम इसे बंद करो, कम करो, बाद तखफीफ, अब बादा कुछ हालत कम नसब में करो, क्यों है? इसी के मफूल मुतलक बनने की वजह से। मफूल मुतलक बाजू का ताल्लुक खफाफा के वर्ब से नहीं है, लेकिन तखफीफ के साथ मिलकर के मफूल मुतलक बन रहा है, ठीक है ना। सर ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, मतलब कितना तखफीफ करें, इसकी अदद बता रहा है, हाँ बाद या कुल। अदद में 1 2 3 होगा ना। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं और कम करो और थोड़ा करो, मतलब वो तो बताते हैं ना कि मतलब और थोड़ा करो, वो उस चीज की क्वांटिटी बताते हैं ना, वही चीज तो है आप ये कहना चाह रही कुल हैं और ये जो बाद। मफूल मुतलक है ये तादाद के लिए आ रहा है? नहीं, मफूल मुतलक तो बता रहे हैं कि कम करो ना, ये चीज बता रहे हैं कि कम करना है, पंखे को धीमा करना है, तो मतलब इतना कम करो, कितना कम करो, वो चीज बता रही, कुल या बाद। ठीक है, सही है। हाँ तो तो इस आप वजह देखिए से दो कुल या चीज है, बाद जो है, दो चीज है। कुल या बाद एक इस तो वजह से नसब में है, और कुल या बाद की वजह से जो वो है मफूल मुतलक है, वो जर में है। ठीक है, ये भी देखिए अगर दो समझने चीज है। के लिए ये भी समझ सकते हैं। हाँ ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ये बात अलग है कि मफूल मुतलक उसी वर्ब से होगा कि दूसरे वर्ब से होगा, एक डिस्कशन ये है, ठीक है। जी। दूसरी डिस्कशन ये है कि मफूल मुतलक क्यों लाया जा रहा है। उसके मैंने 3 रीजन बताए, ताकीद के लिए, टाइप्स और तरह बताने के लिए, और तादाद बताने के लिए। ये एक अलग डिस्कशन है, ठीक है। जो मफूल मुतलक सेम वर्ब से आ रहा होगा चाहे सेम वर्ब से नहीं भी आ रहा होगा, उसमें इन तीनों में से कोई वजह जरूर पाई जा रही होगी। अभी 3 मुझे याद आ रहा है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, तो इनमें से कोई वजह जरूर पाई जा रही हो। तो मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि उस वर्ब के अलावा भी मफूल मुतलक हो सकता है। आप जो कह रही हैं वो आप तादाद वाली डिफरेंट बात, जो दूसरी वाली बात है उसको आप डिस्कस कर रही हैं, ठीक है ना। जी। चलिए आगे। जिदहा, जिदहा इसे बढ़ा दो, जियादतन तफीफा, थोड़ा और बढ़ा दो ना। ठीक है। कम, मर्रतन
درسک اليوم یا حامد؟ کتنی بار تم نے پڑھا ہے درس کو، اپنے سبق کو آج کے، یا اے حامد؟ قرأت قراءتین یا سیدی؟ میں نے پڑھا ہے 2 مرتبہ اے استاذ۔ تو یہ بھی مفعول مطلق ان تعداد بتانے کے لیے آ رہا ہے، قراءتین۔ قراءتین، جی۔ انکا شرحت الدرس امسی شرحا وجیزا، بے شک آپ نے سمجھایا تھا ایکسپلین کیا تھا درس کو کل تھوڑا ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ سمجھانا۔ سنا سب آگے چلے گا۔ المدرس اليوم لی نیت ان اشرح لکم الدرس، آج میری نیت ہے کہ میں تمہیں سمجھاؤں، تم سب کو سمجھاؤں درس شرحن مفصلا، اچھی ڈیٹیل تفصیل میں کے ساتھ۔ سمجھاؤں۔ سیم بات اگر کسی اور سینٹینس میں کہنا ہو، الیوم لی نیت ان اشرح لکم، کہہ سکتی ہیں آپ؟ اريد ان اليوم اشرح بالکل صحیح، الدرس۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، وہی میں جاننا چاہ رہا تھا۔ لینیت، اريد، اتمنى، اس طرح کے بہت سارے بہت ہم لا سکتے ہیں۔ چلیے، من سيقوم بقراءة آيات الواردة في الدرس، من سيقوم کون پڑھے گا ٹھیک ہے، آیات واردتی فی الدرس، جو درس چیپٹر میں مینشنڈ ہے، ان آیات کو کون پڑھے گا؟ اب دیکھیے گا، یقوم حاشم، سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، قامہ یقوم جنرل معنی کھڑے ہونے کا آتا ہے، لیکن کم ہی وہ معنی آپ کو دکھائی دے گا کسی چیز کو انجام دینے کے معنی میں۔ ہم نے پڑھا ہے اور ہم بک 3 سے اس کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، وہاں بہت سمجھ میں نہیں آیا تھا نا، اب سمجھ میں آنے لگا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقوم بالطباخ، میں کھانا کھانے کے لیے بنانے کے لیے کا کام انجام دیا۔ قمت بالسیاقتی، میں گاڑی چلانے کا کام انجام دیا، وغیرہ وغیرہ۔ چلیے، حاشم، انا ساقوم بهذا العمل یا فضیلت الشیخ، میں پڑھوں گا، میں اس عمل کو کروں گا یا فضیلت الشیخ۔ حاشم، یبدأ قراءة الآیات بعد استعاذت و بسملتی، ہشام کھڑا ہوا پڑھنے کے لیے آیات بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد۔ پہلی وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور سب چیزیں ہم نے ایکسپلین کری ہیں ڈیٹیلز میں۔ ٹھیک ہے، تھک وَإِذَا گئی کیا؟ أَرَدْنَا، تھک گئی کیا آپ؟ سر میں پڑھ تو رہی ہوں، آپ آواز نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ الْقَرْيَةَ أَمَرْنَا، وَإِذَا أَرَدْنَا میں نے، اور جب ہم نے ارادہ کیا ان نہلک قریۃ، کہ ہم اس بستی کو ہلاک کر دیں، تمہاری بستی کو ہلاک کر دیں۔ کسی بستی کو امرنا، ہلاک کریں، تمہاری نہیں۔ سر اس میں ہاں، نہلکا کا کیا نہیں، ہے؟ اہلک کا یہلکو اچھا کا وہ ورب کا پارٹ ہے، ہلاک، ہلاک بولتے ہیں نا اردو میں، ہلاک۔ اچھا۔ امرنا مترفیہا، امرنا تو ہم کہہ دیتے ہیں، ہاں، ہم نے حکم دیا، یعنی مترف، ہاں حکم دیا، مترفیہا ففسقوا فیہا، مترفیہا یعنی امیر لوگ، ہوں، امیر لوگ ففسقوا غلط کام کرتے ہیں، فیہا اس میں، ہوں، فحق علیہا ہرناہا تدمیرا، تو پس حق علیہ، تو ثابت حق ہو گیا علیہا ان کیا؟ پر ہمارا قول، یعنی عذاب کا قول، ہماری بات ان پر ثابت ہو گئی۔ فدمرنا، تو ہم دمرناہا تدمیرا، تو ہم نے اسے پوری طرح تباہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، شیخ صاحب کیا کریں گے آگے؟ شیخ صاحب، یا آپ
مجھے نہیں معلوم کہ ابھی آپ سفر میں ہیں کہ گھر پہ ہیں. چلیے سب صاحب جی سر میں لسنر ہی رہوں گا یار. ٹھیک ہے سب صاحب کیجیے. ورتل القرآن ترتیلا، اور نازل کیا ارے یہ تو قرآن، تجوید والے نہیں سب سے سوری، پہلے رٹواتے ہیں، پڑھو یہیں سے ٹھہر شروعات ٹھہر ہوتی ہے. اچھا جی جی، ملم اور ٹھہر یتغنا، ٹھہر اور کے یہ پڑھو قرآن ٹھیک ہے. اچھے سے. ٹھیک ہے تو اس میں مفعول ان مطلق کون ہے؟ اللہ، جی، مفعول مطلق کون ہے اور کس وجہ سے آیا ہے؟ ترتیلا، کس وجہ سے لایا وہ گیا ہے؟ سر وہ بتانے کی، وہ تاکید کے لیے ہے سر، ہاں تاکید کہہ سکتے ہیں. زور دینے کے لیے. ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود بھیجتے ہیں، علی النبی، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو، جی، ٹھیک ہے صلو، درود بھیجو، علیہ، ان پر، وسلموا، اور سلام، تسلیما، خوب سلام بھیجنا. ٹھیک ہے. مفعول مطلق تسلیمہ ہے، سلم یسلم تسلیما، خوب سلام بھیجو. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وقولوا، اور کہو، قولا، بات، سدیدا، سیدھی. ٹھیک. فقولا، پس کہو، لہو، اس کے واسطے، قولا، بات، لینا، نرمی سے، لعلہ، تاکہ وہ، شاید کہ وہ یتذکروا، نصیحت پکڑے، او یا یخشا، یا وہ ڈرے. کون کس سے کہہ رہا ہے یہ بات؟ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے. ابھی صاحب آپ بتائیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان سے ہارون ہارون علیہ ڈوئل ہے نا. اولا، اگر صرف موسیٰ سے کہتے تو کہتے فقل لہو. جی. الزانیۃ والزانی، زانی عورت اور زانی مرد، فجلدو، کوڑے مارو، کل واحد منہما، کل واحد، ہر ایک میں سے، ان دونوں میں سے ہر ایک کو، میتا، 100، جلدتن، کوڑے. کل واحدین جو ہے یہ آپ کا مفعول مطلق. جی، میتا، جلدتن، اچھا نہیں. 100 کوڑے. ولا، جی، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور نہ تبرجنا، زینت اختیار کرو. تبرج، اور نہ نکلو گھروں سے، زینت کے ساتھ ہے لیکن کیا کہیں گے، گھر سے نکلنا یا عزت. تبرج الجاہلیت، اور نہ نکلو گھروں سے، ہوں گھر. اور اظہار نہ زینت دکھاؤ کر. زینت بھی تو، ہاں زینت نہ، ہاں اظہار اظہار زینت. ولا تبرجنا تبرج الجاہل، اور نہ دکھاؤ زینت جاہلوں کی طرح، پہلے لوگوں کی طرح. پہلے جاہلوں کی طرح. ہاں ٹھیک ہے. چلیے ثنا صاحب آ گئے. المدرس أتجلسين في الفصل هذا الجلوس يا زينب؟ کیا تجلسین فی الحال، تم ایسے بیٹھی ہو کلاس میں، هذا جلوس یا زینب، کیا ایسے بیٹھا جاتا ہے کلاس میں؟ کہ کیا تم ایسے بیٹھتی ہو کلاس میں؟ اب یہ جو مفعول مطلق کون ہے اس میں بتائیے. صاحب آپ سے جلوس، پوچھتا ہوں. جلوس جلوس کس علت کیا ہے، وجہ کیا ہے اس کے لانے کی؟ کوئی طریقہ، بتائے، کوئی بتائے. وہی طریقہ بتانے کی نا، ہاں حاضر جلوسا. نو طریقہ قسم. ٹھیک ہے. اس طرح بیٹھتے ہیں کلاس میں، ایسے بول رہے ہیں. یہ زینب سے بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. اجلسی جلسۃ طالبۃ علم، کیا اجلسی کیا طالب علم اس طرح سے بیٹھتے ہیں؟ کیا کے لیے کون سا ورڈ ہے اجلسی میں؟ نہیں، بیٹھو جس طرح طالب علم بیٹھتے ہیں. ویری گڈ. ٹھیک ہے. علم حالت نصب میں، حالت جر میں کیوں ہے؟ وہ ہے مضاف مضاف لے. ٹھیک ہے. سر مضاف ہے، صحیح مضاف صحیح. مضاف لے. ہاں مضاف مضاف. زینب سمعا و طاعتا یا فضیلت الشیخ،
میں نے سنا اور اطاعت کی یا فضیلت کوئی بتائے گا الشیخ؟ سمان و تعاتن کیا ہے؟ اچھی طریقے سے سننا اور زور دینے کے لیے سر. اچھا، یہ پورا اگر یہ اصل عبارت ہم بنائے تو کیا بنے گی؟ اطاعت بنے گی عبارت اسمع سمعا واطيع اطاعتا واطيع طاعتا یا فضیلت الشیخ. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کے بہت سارے سینٹینس میں اصل عبارت ایسے بنتی ہے. قرآن میں جگہ جگہ آپ کو دکھائی دے گا. ویلکم کے لیے بولا اہلن وسہلن، اہلن وسہلن بولا ہی جاتا ہے ویلکم کے لیے. اب اس کا پورا آپ عبارت دیکھنا چاہتے ہو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایسا ہر زبان میں ایسا نہیں ہے کہ صرف اس میں ہے، یعنی انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کچھ چیزیں. جب انگلش میں بھی ہم صرف ویلکم بول رہے ہیں یا ہم صرف گو بول رہے ہیں، جیسے کسی بچے سے ہم نے بولا گو، تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں یو شوڈ گو یا احمد گو، یا جو بھی ہم ساتھ میں جڑنا چاہیں. سٹ اگر ہم بول رہے ہیں تو ہم بول رہے ہیں کہ یو آر ریکویسٹڈ ٹو سٹ یا پلیز سٹ. اس طرح کا معنی خود بخود انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. تو جب بھی مفعول مطلق، یعنی یہاں یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ مفعول مطلق کبھی فعل محذوف کبھی ہو سکتا ہے، فعل غائب ہوگا اور وہاں پہ مفعول مطلق موجود ہوگا. یہ قرآن میں آپ کو بہت دیکھنے کو ملے گا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت جگہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ قرآن تاکید کب کر رہا ہے اور کب جو ہے قرآن جو ہے اس بات پہ زور دینا چاہ رہا ہے. اور جب بھی قرآن حذف بھی کر رہا ہوگا کسی چیز کو، کسی اہم وجہ سے حذف کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے وہ آیت ہے کہ کیا آیت ہے، جب بندے میرے بارے میں پوچھیں، کوئی بتائے گا آپ کو؟ جب بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو میں فإنی قریب. ٹھیک ہے نا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ وَإِذَا عِبَادِي سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي عَنِّي فإني قریب. اب اصل عبارت ایسے بننی چاہیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فَقُل لَهُمْ، تو ان سے کہو، انی قریب، کہ میں قریب ہوں. اب یہاں فَقُل لَهُمْ ہٹا دیا، یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، اور پھر خود کہہ دے رہا ہے تو میں قریب ہوں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے جب تم سے پوچھیں تو تم یہ کہو کہ میں ان کے قریب ہوں. تو جب بھی قرآن حذف بھی کر رہا ہے کسی چیز کو، کوئی ریزن ہوگا، کوئی ریزن ہوگا، کوئی حذف، کوئی زیادتی، کوئی اس میں قرآن میں ہو سکتا ہے مجھے سمجھ میں نہ آئے، ہو سکتا ہے بڑے بڑے اسکالرز کو سمجھ میں نہ آئے، ہو سکتا ہے اگلے زمانے میں کسی کو سمجھ میں آئے. جیسے میں نے ایک اسپیچ سنی مجھے بہت اچھی لگی سورہ فاتحہ پہ. انہوں نے الحمدللہ رب العالمین پہ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کو ہم اور کس کس طرح لا سکتے ہیں اور کیوں نہیں لا رہے ہیں. جیسے الحمدللہ رب العالمین کی جگہ ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے حمدن للہ، ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ احمد اللہ، ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نحمد اللہ. یہ ساری عبارتیں وہاں بن سکتی تھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے. لیکن انہوں نے 7-8 طرح سے عبارت بنا کے بتایا کہ ہر سر نعمان علی خان ہے نا؟ ہاں، نعمان علی خان کی. تو 7-8 جی طریقے سے لا کے انہوں نے بتایا کہ کیوں ہم وہ نہیں لا سکتے. بہت بہت، یعنی جب آپ کو عربی سیکھنے کے بعد یہ سنے نا تو بہت مزہ آتا ہے. شاید کہ عوام کو اتنا نہ سمجھ میں آ رہا ہو، لیکن جس نے عربی پڑھی ہے اس کو لگتا ہے یار ہذا کلام من باری تعالیٰ، من اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ خود بخود دل سے آواز نکل جاتی ہے جب آپ اس کو تھوڑا سا اس انداز میں سمجھتے ہیں. تو یہ قرآن میں آپ کو مفعول مطلق اس انداز میں فعل کے محذوف ہونے کے ساتھ جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا اور ملے گا. اور یہ جو نعمان علی خان صاحب اکثر اس طرح کی تفسیر کرتے ہیں، اس کا جو سورس ہے وہ عربک ہی تفاسیر ہے. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نعمان علی خان کے بہت سارے مسائل میں، فیمنزم وغیرہ مسائل میں بہت پرفیکشن نہیں ہے، کہیں کہیں وہ پھسل گئے ہیں. لیکن یہ جو جہاں سے علم اٹھا رہے ہیں یہ بڑے بڑے اسکالرس کی لکھی ہوئی کتابوں کو ہی ایک طور سے کوٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو عربی کا آ جائے گی تو اگر آپ جو میں البحث القرآنی کھولتا ہوں تفسیر کے لیے، آیت کو ڈھونڈنے کے لیے، اگر آپ ڈائریکٹ اس سے پڑھیں گے تفسیر ساری، اس میں عربک کی تفاسیر ہے. تو اس طرح کی بہت ساری باریک باتیں آپ کو پتہ چلیں گی جو کہ آپ کو نئے زمانے کے اسکالرس میں یا مفسرین کے درمیان نہیں ملے گی. اور اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، انہوں نے نہیں رکھا ہے. ان باتوں کو اگر وہ عوام کی تفسیر میں بحث کریں گے نا تو عوام سمجھ ہی نہیں پائے گی. مطلب وہ سوچے گی یار یہ کیا جھمیلا ہے، یہ سمعن پہلے آ رہا ہے طاعتن بعد میں آ رہا ہے، یہ سب کیا ہے، وہ کنفیوز ہو جائے گی. تو عربی سیکھنے کے بعد آپ لوگ کوشش کیجیے گا کہ آپ کو کبھی کہیں درس دینے کا موقع ملے یا بچوں کو سمجھانے کا موقع ملے تو جو تیاری آپ کریں وہ ان عربی تفاسیر سے ڈائریکٹلی کریں. تو آپ کو بہت سارے ایسے پوائنٹس وہاں پہ نظر آئیں گے اور ملیں گے اس طرح کے. چلیے ٹھیک. سر نعمان علی خان کا آخری معجزہ کر کے ہے، وہ بہت اچھا ہے. ہاں میں نے وہ سنا ہے پورا. جی میں نے وہ پورا تو ہاں 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 پورا سنا ہے، میں نے پورا سنا ہے، لیکن ہو گیا 1 آدھ سال سے. میں نے آپ لوگوں کو جو حضرت یوسف کا وہ بتایا تھا وہیں سے بتایا تھا کہ واقعہ اور حضرت ان کے اور حضرت موسیٰ میں کیا فرق ہے. ان کا سورہ یوسف پہ بھی بہت لمبا لیکن دھیان میں رکھیے گا نعمان علی خان اور
ये मुफ्ती मेंक इस तरह के जो लोग हैं ना, थोड़ा सा मॉडर्न जी होने के चक्कर में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं कहीं कहीं। तो इन लोगों से थोड़ा सा एहतियात नहीं, सुनिए खूब सुनिए, मैं मना नहीं करता सुनने से सर, बिल्कुल भी। इसरार साहब का भी सुनते हैं, डॉक्टर इसरार का है, उनका हाँ भी नहीं सुन भाई, लेते हैं मतलब सर। एहतियात जरूरी है, मतलब एहतियात इन द सेंस कि आप अंधभक्त ना हो, इन द इससे जी माने में, तो जरूर सुनना चाहिए, मुझे कोई मुझे बताइए। मुझे इन लोग का वे इसलिए मतलब थोड़ा वो लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की जनरेशन इस टाइप से ही बयान सुनना पसंद करती है। ये हाँ आपकी बात जैसे बिल्कुल वो सही है, लोग पहले जमाने के हिसाब से नहीं सुनना चाहती है, उन लोग को वो बोर करता है, ये आपकी बात तो वो बिल्कुल सही है। और मैं बिला झिझक ये बात कह रहा हूँ कि स्कॉलर्स ने और स्कॉलर्स और आवाम के अंदर एक गैप हो गया है, उस गैप को ये लोग फिल कर रहे हैं, उस जी गैप को खत्म होना चाहिए। मतलब मुश्किल अल्फाज भी उसमें आ सकते हैं, आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं और आप तफसीर कर रहे हैं, तो वो उसके उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जब तक नहीं होगी तब तक वो समझेगा नहीं। जो मैंने आपको जिक्र किया था सूरह आदियात में, सूरह आदियात में मैंने बताया था कि जब तक आप ऑडियंस को नहीं समझेंगे तब तक वो चीज़ आपके सामने नहीं आएंगी। खैर, बीच में बात आ यहाँ गई पे तो तो बता दिया। हाँ बॉम्बे में बताइए। तो बकायदा वर्कशॉप्स चल रही हैं इस टाइप से, कि मतलब मदरसे में टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि आप मतलब मॉडर्न तरीके से पढ़ाएं और अच्छा पुराने तरीके से ना पढ़ाएं। हाँ, लेकिन सना साहब भाई ध्यान में रखिएगा कि मॉडर्निटी की तरफ हम इतना नहीं जाएंगे कि हम जावेद अहमद गांधी की तरफ चले जाएं, समझ रहे हैं नहीं आप? नहीं। जी तो ये हाँ एक बारीक सी लकीर है जो आपको समझना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा हाँ मसला नहीं है। हम जब कोई भी चीज, आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप मोबाइल ले रहे हैं, तो आप 10 तरह से तहकीक करते हैं, और जब आप दीन ले रहे हैं तो आप तहकीक ना करें, कैसे हो सकता है? ठीक है ना? तो ये बहुत अहम है समझना कि जरूरी है, वो बात आपकी अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसमें हम इतना एक्सट्रीम नहीं जाएंगे कि अपना बेस छूट जाए। अक्सर हमारे असातिज़ा तो इन लोगों को सुनने से मना किया करते थे, लेकिन मैं कभी मना नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि आप साथ में और लोगों को भी सुने। नोबडी इज परफेक्ट, एवरीबडी कैन मेक जी मिस्टेक, लेकिन जिससे बार बार मिस्टेक हो रही होगी उसको हम छोड़ देंगे। जैसे जावेद अहमद गांधी को मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आप सुने, आप बिल्कुल ना नहीं, सुने, उनको नहीं सुनते। वो आपके दिमाग में कचरा डालें, और इतने लॉजिकली वो बात कर रहे होते हैं कि बहुत आप जी फैन हो जाएंगे, आप कहेंगे अरे यही तो बात है। और तब इस होंगे जब आप, टाइम में उनको भी बहुत सुना है लेकिन हाँ जब अभी तो आपके नहीं पास सुनते। अपनी नॉलेज नहीं होगी तो आपको लगेगा क्या जबरदस्त बातें कर रहा है। और कभी आपको गांधी के किसी लोगों से राब्ता पड़ जाए और इनके चेले भी बहुत टहल रहे हैं, तो आप एक जुबेर अली साहब, हाफिज जुबेर साहब हैं, उनको सुन लीजिएगा, उन्होंने उनका बड़ा अच्छा जवाब दिया है। वरना गांधी साहब ने नाच गाना म्यूजिक सबको हलाल कर दिया है, पर्दे को सोसाइटी के साथ पर्दे जोड़ को दिया है बिल्कुल नहीं कि बोलते, हाँ। दाढ़ी पर्दा सब उसके साथ उन्होंने कर दिया है। सर, हदीस को भी तो नहीं मानते वो। हदीस को नहीं मानते, बस 21-22 हदीस है। लेकिन अगर आप उनका लेक्चर सुनेंगी तो आपको ये बातें नहीं अंदाजा हो बहुत पाएंगी अच्छा बोलते हैं कि जी, बहुत बोलते बहुत अच्छा है। ये बोलने का अंदाज हमें उनसे लेने की जरूरत है, कि उनसे सीखें। जी मैं कहता हूँ कि सबके पास कुछ ना कुछ है। तबलीगी जमात वालों का जो करने का काम है वो बहुत अच्छा है, मतलब घर घर जाना मेरे बस की बात नहीं है वो काम करना। तो सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा एक्सट्रीम अच्छा चीज मौजूद है, जो अगर मिल करके सब लोग काम करें तो बहुत बेहतर अंदाज में हो सकता है। खैर, इन चीजों में मैं कम ही रहनुमाई करता हूँ क्योंकि अरबिक पे फोकस मेरा रहता है, लेकिन क्योंकि आप लोग कुरान के लिए सीख रहे हैं अरबिक, इसलिए मेरा बताना मेरी जिम्मेदारी। और अब खैर एंडिंग में हम लोग सर, चल भी नुमान रहे हैं। अली खान वर्ड्स को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, हाँ वर्ड्स को कुरान के, बहुत वो जबरदस्त। बहुत अच्छा। और अब आपने अरबिक पढ़ लिया ना, अब और मजा आएगा। जी पहले इतना नहीं समझ में आ रही होगी वो ग्रामर वाली बातें, अब उसको पढ़ने के बाद मजदर क्यों लाया जा रहा है, मुकद्दम क्यों किया गया, मुअख्खर क्यों किया गया, हज़फ क्यों किया गया, तो वो आपको बहुत अच्छे से इंशाल्लाह होगा। चलिए, हाँ चल भाई, कौन पढ़ रहा था पढ़िए। अलमुदर्रिस अलमुदर्रिस या तुल्लाब इंदमा तखरुजून मिनल फस्ल, जब आप लोग क्लास से निकलें, इज़हाबू इला बुयूतिकुम, तो अपने घर जाएं, वला तकीफ़ू, और नहीं खड़े हों, फिश शवारिई, सड़कों पर, विक़फ़तल जुहला, जाहिल लोगों के जैसे। ठीक है, सिर्फ तुल्लाब मुआफ़क़त से बना है, समअन ठीक है ना, उनकी मुआफ़क़त में उनकी तरह, ठीक है ना। ओके राबी साहब, आपने नहीं पढ़ा, समअन बहुत देर से पढ़ लीजिए, आप भी एंडिंग कर दीजिए। लाम समअन व ताअतन या फजीलत शेख, मैंने सुना और इताअत की है फजीलत शेख। अल मुदर्रिस अल आना उमली अलैकुम कलिमातिन मिन दरसी इमलाअन फक्तुबू। अभी मैं बोलने वाला हूँ। मैं डिक्टेशन करवाने उमली वाला हूँ। जी,
اردو میں میں املا آپ نے سنا ڈکٹیشن نہیں ہے کر ورڈ املا؟ جی 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 ہاں وہی ہم بول رہے ہیں لیکن لگ رہا تھا پتہ نہیں ابھی میں بولنے والا ہوں تم لوگوں کو کلمات کچھ ورڈز تمہارے درس سے املا ان تم لوگ املا مطلب لکھو ڈکٹیشن فکتبو لکھو ہوں ڈکٹیشن بس تم لوگ لکھو یہ مفعول مطلق ہے نا املان ہاں املا خالد محلن یا استاد رکیے استاد ہاں مستعددنا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مستعددنا بعد کیا مستعددنا ہم انتظار تیار نہیں ہوئے ابھی تک استعداد اچھا ابھی ہم تیار نہیں ہوئے ابھی ہاشم انا مستعد یا سیدی میں تیار ہوں ایز سر فَأَمْلِي عَلَيْنَا مَا تَشَاءُ عباس آپ بولیے ہمیں جو آپ بولنا چاہتے ہیں المدرس صبرا یا اخی انتظر لأصدقائك ایضا صبر کرو اے میرے بھائی اور انتظار کرو اپنے دوست کے لیے بھی ہاشم سمعا وطاعتا یا فضیلت الشیخ میں نے سنا اور اطاعت کی اے فضیلت الشیخ دیکھ لیجیے گا چلیے ٹھیک ہے سبھی ایسا پہلے کیجیے اس کا میں اس کو ہٹا کے کرتا ہوں سبھی ایسا أجب عن السؤال التي أسألك الآن. السؤال الأول هو ماذا قال لقمان في استقبال الأستاذ؟ قدما مباركا يا فضيلة الشيخ. ولقينا قال لقمان في استقبال الأستاذ قدوما مباركا يا أستاذ. قال لقمان في بہت لمبا ہو جائے گا. ارے تو عربی آئے گی نا اس سے زبان پہ چڑھے گی وہ الفاظ. جی قال لقمان من فضيلة الشيخ قدوما فضلا يا فضيلة الشيخ. اب دیکھیے استقبال وغیرہ اردو کا ہی ورڈ ہے آپ کے بہت ایزی ہو جاتا ہے اردو کی وجہ سے سمجھ لیجیے. رابعہ صاحب السؤال الثاني يسأل الكتاب ماذا طلب الأستاذ من عدنان؟ ماذا طلب الأستاذ طلب الأستاذ من عدنان الماضي طلب يكون الأستاذ منصوبا أبدا. جی طلب الأستاذ من عدنان اغلق الباب أغلق الباب. چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بس أختي سناء السؤال الثالث كيف خفف عدنان سرعة المروحة؟ عدنان خفف سرعة المروحة كل تخفيف. سرعة المروحة كل التخفيف. يس أختي سبيعة. السؤال الرابع يسأل الكتاب كيف شرح المدرس درس أمس؟ شرح المدرس درس الأمس شروحي شرحا شرحا تفصيلا. اچھا آپ نے بدل دیا ویسے وہ ورڈ یاد نہیں آتا اس لیے. جی خفيفة شرحا خفيفة. خفيفة كنت واقع کرنا خفيفة مطلب خفيفة تو میننگ تھا لیکن کچھ نہیں. خفيفة كان آية يشرح. نعم رابعة أختي رابعة السؤال الخامس كيف يريد المدرس أن يشرح درس اليوم؟ يريد المدرس مدرس أن أشرح درس نہیں اليوم اشرحا تو آپ ایکسپلین کرنے لگیں گی. نہیں شرحا يشرح ٹھیک ہے يشرح مدرس شرحا مفصلا. صحيح أحسنت. نعم أختي أنا أجب هذا السؤال. من قام بقراءة الآيات الواردة في الدرس؟ هاشم قام بقراءة الآيات پورا کیجیے. الواردة في الدرس. ٹھیک صحيح أحسنت.
نعم تسبيحة. ماذا طلب المدرس من زينب؟ सर किससे पूछे? आपसे पूछा है। जी أسألك अच्छा الدرس لزينب طلب المدرس لزينب اجلسي آه جلس جلسة طلابة جلوس کہیے یا جلسة الطلاب؟ اجلسي جلوسا طلابي. طلبة. نعم. بعد ذلك أسألك يا أختي بشرى رابعة، كيف يقف الطلاب في الشوارع؟ ऐसे खड़े होते ना। हाँ. सर एक बार और। كيف يقف الطلاب في الشوارع؟ يقف الطلاب في الشارع وقفت کیا تھا؟ جہلا. وقفة الجهلاء. وقفت الجہلا. کیا بشرا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں سوال؟ کوشچن آنسر چل رہا ہے. یس چلیے کچھ بھی بتا دیجیے گا آپ. جواب اکارڈنگ اس کے ہونا ضروری نہیں ہے سلیبس لیسن کے. ماذا طلب منهم الاستاذ؟ ماذا طلب منهم الأستاذ؟ طلب منهم الأستاذ كيف حالك؟ كيف حالكم؟ چلیے ٹھیک. حسنا صاحبہ، ماذا يريد المدرس أن يملئ على الطلاب؟ يريد المدرس أن يملي على الطلاب لكلمات من الدرس لی الإملاء. کی ضرورت نہیں ہے، الکلمات من الدرس. ٹھیک ہے نا. چلے ٹھیک ہے. کال ڈسکنیکٹ ہونے والی ہے، 1 منٹ اور باقی ہے. مفعول کے بارے میں جو میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا ہے ویسے ہی کچھ چیزیں یہاں پہ مفعول کے بارے میں آ رہی ہیں. انشاءاللہ اس کو سمجھ لیں گے، حالانکہ میں بتا چکا ہوں، لیکن پھر بھی کچھ نئی چیزیں بھی ہیں اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں کل صبح انشاءاللہ سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ زبان کو ہمارے لیے آسان سے آسان تر کر دے، ہمارا رشتہ اس سے بنا رہے، اس کلاس کے ہونے کے بعد بھی ہمارا رشتہ بنا رہے اس سے. اللہ تعالیٰ وہ مواقع فراہم کرے کہ ہم اس سے جڑے رہیں، اور ہماری اس محنت کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور قرآن کرے سمجھنے میں اور عربی بولنے میں اور حدیث کے سمجھنے میں آسانی ہو. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.